السلام علیکم سامعین محترم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے اب شوگر آپ کے کنٹرول میں۔ ذیابیطس میں بلڈ گلوکوز کے ساتھ گلوکوز کی سطح غیر معمولی طور پر بلند ہو جاتی ہے، یعنی ڈائبٹیز میں بلڈ گلوکوز کی سطح غیر معمولی طور پر بلند ہو جاتی ہے۔ گلوکوز کی یہ صورتحال جسم میں انسولین کی کمی یا تقریباً خاتمے کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس کے میٹابولزم جزوِ وزن بننے میں خرابیاں ہونے لگتی ہیں۔ یہ مرض خاموش قاتل بھی کہلاتا ہے۔ ذیابیطس وہ مرض ہے جب احتیاط نہ کی جائے تو دیمک کی طرح خاموشی سے انسانی جسم کے اندرونی اعضاء کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ مرض بینائی سے محرومی سے لے کر گردوں کے فیل ہونے اور دیگر کئی طبی مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ موجودہ عہد میں طرز زندگی، خاص طور پر بعض غذائی عادات ایسی ہیں جو لوگوں کو اس مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس مرض کی تشخیص اگر بروقت ہو جائے تو اسے کنٹرول کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ خاص طور پر چند غذائیں خاص اہمیت کی حامل ہیں، جیسے سب سے پہلے ہے کریلا۔ کریلا ایک ایسی سبزی ہے جو کم افراد کو ہی پسند ہے، تاہم طریقوں سے اس کی کرواہٹ کو کم کر کے اسے مزیدار بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کریلا کھانے سے جسم کے اندر ایک کیمیائی رد عمل پیدا ہوتا ہے جو بلڈ گلوکوز کی سطح کم کرنے کے ساتھ انسولین کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے میں مفید ہوتا ہے۔ ایک کریلا، چٹکی بھر نمک، ایک چٹکی کالی مرچ، جبکہ 1 یا 2 چمچ لیموں کا رس۔ کریلے کو اچھی طرح دھو کر اس کا رس نکال لیں، اس میں نمک، کالی مرچ اور لیموں کا رس شامل کر لیں۔ اس مکسچر کو نہار منہ خالی پیٹ پینا بلڈ شوگر لیول کنٹرول کرنے میں مفید بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے میتھی۔ میتھی دانہ صحت کے لیے متعدد فوائد کا حامل ہے۔ اس سے تیار کردہ پانی بلڈ شوگر لیول کو مستحکم رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ مختلف طبی تحقیقی رپورٹس کے مطابق میتھی دانے میں حل ہونے والے فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ خوراک ہضم ہونے اور کاربوہائیڈریٹس کے جذب ہونے کے عمل کو سست کر کے بلڈ شوگر لیول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے میتھی دانے کی چائے مفید ہو سکتی ہے۔ 2.5 گرام میتھی دانے کو باون دستے میں ڈال کر کوٹ لیں اور پھر 1 کپ میں ڈال کر اسے گرم پانی سے بھر لیں۔ اس کے بعد چمچ سے اچھی طرح چائے کو ہلائیں اور نیم گرم ہونے کے بعد پی لیں۔ اس کے بعد ہے سونف۔ سونف بھی ذیابیطس کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ وٹامن سی
اور پوٹاشیم کے باعث یہ بلڈ شوگر لیول کو کم کرتی ہے، جبکہ انسولین میں اضافہ کرتی ہے۔ ادرک خون میں گلوکوز کی مقدار قابو میں رکھنے میں مددگار ہے، جس سے ذیابیطس کے نقصانات کم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی انڈے ناظرین پٹھوں کی نشو و نما کے لیے مفید ہیں۔ ان میں پروٹین کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ انڈے کی سفیدی کا مناسب ذیابیطس ٹائپ 2 میں مفید بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سبز چائے۔ مختلف طبی رپورٹس کے مطابق بہت زیادہ چربی والی غذائیں، ورزش نہ کرنے اور پھلوں اور سبزیوں کے بہت کم استعمال سے جسم میں بلڈ شوگر کو جذب کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ اس کا ایک آسان حل سبز چائے کا استعمال ہے۔ یہ مشروب فلیوونوئیڈ سے بھرپور ہوتا ہے جو جسم میں انسولین کی سرگرمی کو بڑھاتا ہے۔ دن بھر میں سبز چائے کی ایک پیالی ذیابیطس کی روک تھام میں مفید ہو سکتی ہے۔ بیج مختلف اقسام کے۔ اب یہ دال ہو، لوبیا یا کوئی اور بیج، بعض بیجوں میں گلائسیمک انڈیکس کی سطح بہت کم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کھانے کے بعد جسم میں کاربوہائیڈریٹس کا اخراج بتدریج ہوتا ہے اور بلڈ شوگر لیول تیزی سے بڑھنے کا امکان کم ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک کپ بیجوں کو 3 ماہ تک روزانہ کھانا، اس کو کھانے سے ذیابیطس سے محفوظ یا اس میں مبتلا افراد میں بلڈ شوگر لیول کنٹرول میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سیب۔ ہو سکتا ہے کہ بیشتر افراد کا خیال ہو کہ سیب جیسا میٹھا پھل ذیابیطس کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ درست نہیں۔ ایسے افراد ان پھلوں کو کھا سکتے ہیں جن میں گلائسیمک انڈیکس کی سطح کم یا متوازن ہو، اور پھل ان اشیاء میں سے ایک ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے کے دیگر متعدد فوائد بھی ہیں، کیونکہ یہ پھل فائبر، وٹامن سی اور دیگر اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی بادام۔ یہ مزیدار میوہ میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ منرل جسم میں انسولین کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے۔ چند بادام روزانہ کھانا بلڈ شوگر لیول متوازن رکھنے میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ بادام اپنے پروٹین، فائبر اور فیٹی ایسڈز کی بدولت ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک اچھا آپشن ہے۔ اس کے بعد ہے جی بیسل سیڈ یعنی تخم بالنگا۔ ذیابیطس ٹائپ 2 کی روک تھام میں مفید سمجھا جاتا ہے اس کو۔ یہ جسمانی میٹابولزم کی رفتار سست کرتا ہے اور کاربوہائیڈریٹس کو گلوکوز میں بدلنے کے عمل میں مددگار ہوتا ہے۔ بلو بیریز کی نسل کا یہ نیلا پھل فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جو جسمانی نظام سے فالتو چربی کو باہر کرنے کے ساتھ ساتھ
ہاضمے اور بلڈ شوگر کو بھی بہتر بناتا ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق روزانہ بلو بیریز کے جوس کے 2 کپ کا استعمال خون میں گلوکوز کی سطح کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ یادداشت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ بلو بیری میں موجود قدرتی اجزاء چربی کے خلیات کو سکڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسے ہارمون کو خارج کرنے میں مفید ہیں جو خون میں گلوکوز لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس طرح بلڈ شوگر کی سطح معمول پر رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی جو کا دلیا۔ ذیابیطس میں مبتلا افراد کے لیے دلیے کا استعمال بلڈ شوگر کو کنٹرول رکھنے میں بہت مفید ہے۔ جو کا دلیا دل کی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ خوراک میں موجود گلوکوز کے جسم میں جذب ہونے کی رفتار کو بھی سست کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہلدی۔ کھانوں میں عام استعمال کی جانے والی ہلدی نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مفید ہے۔ ہلدی میں شامل بعض اجزاء خوراک میں شامل ایسے اجزاء کو جلد ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں جو بلڈ شوگر کی سطح کو بڑھا سکتے ہیں۔ ادرک کا کام اہم جز کوکین جسمانی میٹابولزم کی کارکردگی بڑھانا ہے، جس کے نتیجے میں چربی کے خلیات کی مقدار بڑھنے نہیں پاتی، جبکہ لبلبے، گردوں اور پٹھوں کے خلیات کی کارکردگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی دار چینی۔ متعدد طبی رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ مزیدار مسالہ بلڈ شوگر کی سطح کم کرنے میں بھی مفید ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ذیابیطس ٹائپ 2 میں مبتلا افراد جو روزانہ دار چینی کی معمولی مقدار کا استعمال کرتے ہیں، ان کے بلڈ شوگر کی سطح میں 30% کی نمایاں بہتری دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول کی سطح کو بڑھنے سے بھی روکتا ہے۔ دار چینی میں شامل ایک جز کرومیم انسولین کے اثرات کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی مچھلی کا استعمال انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے میں بھی مفید بتایا جاتا ہے۔ مچھلی میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جسم میں گلوکوز کی مقدار میں کمی آتی ہے۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی وجہ سے جسم میں سوجن کی وجوہات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی زیتون کا تیل۔ ایک ہسپانوی طبی تحقیق کے مطابق اگر غذا زیتون کے تیل میں تیار کی جائے تو ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ بھی 50% تک کم ہو سکتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ عام گھی کے مقابلے میں زیتون کے تیل میں تیار کیے گئے پکوان پیٹ بھرنے کے احساس کو زیادہ دیر تک برقرار رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس تیل میں شامل صحت بخش چکنائی اسے خلیات کو نقصان سے تحفظ دینے میں بھی بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دل کے امراض کا خطرہ بھی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ذیابیطس کے لیے بھی بہت مفید ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں کے لیے بھی مفید ہیں، تو اس کو ضرور استعمال کریں اور اس انفارمیشن کو آگے لازمی شیئر کریں۔